بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ اس ریجن میں امن کے حوالے سے گزشتہ کئی مہینوں سے جو تگ و دو چل رہی تھی امریکہ اور طالبان مذاکرات کے حوالے سے، اور کچھ امید ایسی برائی تھی کہ انشاءاللہ افغانستان کا جو 40 سالہ جو 4 دہائیوں پہ محیط جو کانفلکٹ ہے یہ اب اختتام کو پہنچے گا، اور افغان عوام جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اور اقوام کی طرح جو ہے سکون کا سانس لیں گے۔ ان کے بچے بھی اسکول جائیں گے، وہ اپنے کھیتوں میں جائیں گے، اپنے یونیورسٹیاں آباد کریں گے، اپنے ہاسپٹلز آباد کریں گے، اپنی ملک کی جو آبادی ہے اس پہ فوکس کریں گے۔ لیکن بدقسمتی یہی رہی کہ گزشتہ روز جب یہ معاہدہ بالکل فائنل ہو چکا تھا، یہ خبریں آ رہی تھی کہ ابھی اس پہ دستخط جو ہے وہ ہونے والے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ان کا جو روایتی ان کا انداز ہے، جو کیا کچھ بھی آپ ان سے توقع رکھ سکتے ہیں، میں اتنی بیوقوفی تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہیں وہی معاہدہ صرف اسی وجہ سے کہ افغانستان میں امریکی افواج پہ حملے ہوئے، حالانکہ یہ حملہ جو ہوا تھا وہ ریجیکٹ کرنے سے 5 دن پہلے ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی زلمے خلیلزاد اور امریکی نمائندوں کی طالبان کے ساتھ اور افغان حکام کے ساتھ بات چیت چلتی رہی، اور ان کو کیمپ ڈیوڈ جو ہے بلانے کے لیے باقاعدہ ان کو انویٹیشن بھی دیے جا رہے تھے۔ ابھی یہ مسئلہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن یہ کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو یہ فیصلہ کیا یہ اکارڈنگ ٹو دا رولز جو چل رہا تھا، حالانکہ یہ تھا کہ ایک سائڈ پہ مذاکرات بھی چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ کسی بھی پارٹی کی طرف سے سیز فائر نہیں ہو چکی تھی، حالانکہ یہ بہت غلط بات تھی، اور یہی جو وائلنس تھا جو طالبان کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی، کیونکہ ڈیورنگ یہ جو پیریڈ ہے اس میں سب سے زیادہ افغانوں کو جو مارا ہے وہ طالبان نے مارا ہے اور افغان فورسز نے مارا ہے۔ وہ جو رپورٹس آئی تھی جس کو ہم پھر شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسی سال جو کیجولٹی ہوئی ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ افغان عوام کو، افغانوں کو طالبان نے بھی مارا ہے، امریکی فورسز نے بھی مارا ہے، اور جو ہے افغان فورسز نے بھی ان پہ جو اسی دن جو جلال آباد کا جو واقعہ ہوا تھا، اسی طرح روزانہ درجنوں واقعات ہوتے جو کچھ رپورٹ ہو جاتے ہیں، کچھ رپورٹ نہیں ہو جاتے۔ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صرف وہ امریکی کا جو ہے بہانہ بنا کے اور اس پروسیس کو، جس کے لیے لاکھوں افغان جو ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر اسی انتظار میں تھے کہ اب انشاءاللہ معاہدہ ہو جائے گا تو کسی نہ کسی حد تک جو ہے یہ جو تشدد ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ حالانکہ اس دوران ایک امریکی مرا ہے۔ بھی میں تھوڑا سا یہ افغانوں کو ایک ایز اے افغان، ایز اے پختون میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک امریکی کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کتنا بڑا سٹیپ لیا۔ دوسری طرف ہم ہیں، روزانہ کے حساب سے درجنوں نہیں 20 افغان جو ہے بے گناہ مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، لیکن افغان قیادت خواہ وہ طالبان ہے یا وہ دوسری ہے، ان پہ وہ جو کہتے ہیں نا ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قومیں ہوتی ہے، تو اس نے وہ ریجیکٹ کیا۔ ابھی بھی میرے خیال ہے جس طرح وہ پوسٹ اس کے بعد جو کل سے جو سچویشن چل رہی ہے، افغان طالبان کی طرف سے جو بیان آیا بڑا میچور بیان تھا کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اس کو سیاسی حل اس کا تلاش کیا جائے۔ دوسری طرف سے مائک پامپیو جو کہ امریکی وزیر خارجہ ہے، ان کی طرف سے بھی بیان آیا۔ آج جو ہے زلمے خلیلزاد جو کہ آرکیٹیکٹ ہیں اس پورے معاہدے کے، وہ بھی مائک پامپیو سے مل رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغان حکومت نے بھی بڑی میچیورٹی سے جو ہے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے یہ بات چیت حل ہو سکتی ہے۔ ابھی یہاں پہ ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر افغانوں کو، خواہ وہ طالب ہے، خواہ وہ افغان حکومت میں، خواہ وہ مجاہد ہے، جو بھی ہے، ان کا اگر ذہن میں یہی ہے کہ کوئی باہر سے آ کے ان کے مسائل حل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بے وقوفی ہوگی۔ اس جو فیصلہ ہے اس سے ان کو احساس ہونا چاہیے، خود ان نے بیٹھنا ہوگا۔ اور یہی بھی میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ، جو کہ اس وقت ایک پارٹی ہے، خواہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ایک اس وقت ایک جینون پارٹی ہے، وہ حکومت ہے، ان کے ساتھ امیجیٹلی بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ کہ امریکہ میں جو سین وائسز ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا ہے، ڈیفینیٹلی وہ اندرونی دباؤ جو تھا اس پہ کانگریس کی طرف سے یا اس کی جو رائٹ ونگ فاکس ٹائپ کے جو میڈیا ہاؤسز ہے ان کی طرف سے جو دباؤ تھا، ان سرنڈر کر گئے، اور اس نے صرف یہی کہا، حالانکہ کیمپ ڈیوڈ میں کوئی میٹنگ طالبان کی طرف سے وہ کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو کیمپ ڈیوڈ کو آپ نے کینسل کرنا تھا، کینسل کر لیتے، لیکن یہ معاہدے پہ دستخط جو ہے ابھی تک اس پہ ہونی چاہیے تھے، ابھی ماحول کچھ اور ہو جاتا، لیکن بدقسمتی سے امریکی صدر نے، جس طرح امریکہ کی پالیسی ہوتی
ہے بدقسمتی سے ایک بار پھر ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان تو کوشش کرے گا، چین کرے گا، روس کرے گا، امریکہ کرے گا، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ خود افغانوں پہ عائد ہوتی ہے، افغان قیادت پہ عائد ہوتی ہے، خواہ وہ مجاہد ہے، خواہ وہ سیاسی ہے، خواہ وہ غیر سیاسی ہے، خواہ وہ مذہبی ہے، خواہ وہ غیر مذہبی ہے، خواہ وہ تاجک ہے، پختون ہے، ازبک ہے، ہزارہ ہے، ایمک ہے، بلوچ ہے، عرب ہے، جو بھی ہے، ان سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خدا را افغانستان کے لیے کچھ سوچے۔ جب تک خود افغانوں نے لیڈ نہ لیا ہو، دوسروں سے توقع کرنا میرے خیال میں یہ بے وقوفی ہوگی، اور ان کو تاریخ سے سبق سیکھنی چاہیے کہ 40 سال ان کا ملک جو ہے دوسروں کے جنگ کا جو ہے وہ میدان رہا ہے، اور ابھی بھی میدانی جنگ ہے۔ تو اگر کوئی ایران کی سیاست کر رہا ہے، کوئی ہندوستان کی سیاست کر رہا ہے، کوئی کچھ سیاست کر رہا ہے، افغانوں کو اپنے ملک پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے۔ ابھی تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ باہر سے پلان آیا، باہر سے پلان آیا۔ آپ لوگوں نے خود کتنی کوشش کی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی بھی ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے اس پورے پروسیس کو جو ہے اسکٹل ہونے سے بچانے کے لیے، وہ خود افغانوں پہ ہوتی ہے۔ طالبان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، طالبان کو تھوڑا سا لچک دکھانا چاہیے، افغان حکومت کو بھی دکھانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، اور ان کو کم از کم یہ جو ایگریمنٹ ہے ابھی تک اگر ہوتا تو ماحول کچھ اور ہوتا۔ تو یہی میری ایک مدعا بھی ہے، اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم آپٹمسٹک کہ انشاءاللہ یہ بات چیت بھی دوبارہ شروع ہوگی۔ 23 تاریخ کو جو بین الافغانی مذاکرات ہونے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے، اور انشاءاللہ الیکشن بھی اپنے شیڈول کے مطابق ہوگی۔ جو بھی حکومت آئے گی وہ مور لیجیٹیمیٹ ہوگی، اور پھر افغان طالبان کو چاہیے کہ اسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے، خود بیٹھ کے، بجائے اس کے کہ آپ سمندر پار، 7 سمندر پار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، خدا را اپنے بھائیوں سے تو بیٹھ جائے، بہتر ہوگا اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا، اس سب سے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ پڑوسی کے ساتھ مل کر یا کسی اور کے ساتھ مل کر اپنے گھر کے مسائل حل کرنے سے۔